السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء ومرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع ہے مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج۔ آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈالیں اور مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں۔ قرآن میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہوں گے اگر تم سچے پکے مومن ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری کامیابی کا راز مضمر ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا، کامیابی اور سربلندی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت و رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے گارے میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اس رشتے کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کی ہوتی، کیونکہ جن کی تعداد تقریباً 1000 تھی اور وہ بڑے جوش اور خروش کے ساتھ تھے، جن کے پاس تقریباً 700 اونٹ، 200 گھوڑے اور نیز دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف جیسے شجاعت کے پیکر اور اعظمکار تھے، ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے 70 اونٹ اور 2 گھوڑے، ایک ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے، اور بعض تو پیدل ہی سفر کر رہے ہیں۔ محترم حضرات، جب مقام بدر پر پہنچے تو دیکھا کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو رہے ہیں۔ اگر اس جگہ کسی کو پیاس لگ جائے تو ایک بوند پانی پینے کو نہ ملے۔ الگرہ جنگ کے اندر جتنی بھی اسباب اور جتنی بھی چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی سب کفار مکہ کو حاصل تھی، لیکن جب لڑائی شروع ہوئی تو دیکھا کہ کفار مکہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار دو بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ محترم حضرات، آپ جانتے ہو یہ عبداللہ بن مسعود کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کو ابو جہل مکہ کے صحن میں مارتے مارتے بے ہوش کر دیا کرتا تھا۔ آج میدانی جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کر رہے ہیں۔ امیہ بن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا۔ اپنے ساتھیوں کو اس طرح تحقیق ہوتے دیکھ کر وہ گھبرا اٹھا اور میدانی جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ حضرت بلال حبشی اس کے پیچھے بھاگے اور بھاگتے بھاگتے قریب پہنچے۔ وہ گھبرا اٹھا اور گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ امین چاہی، معافی مانگی، لیکن بلال حبشی نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے پیٹ کے نیچے سے تلوار چلا کر اس کو جہنم رسید کر دی۔ حضرات، آپ جانتے ہو یہ بلال حبشی کون ہے؟ یہ اسی امیہ بن خلف کے غلام ہیں۔ جب اسلام قبول کیا تو یہ امیہ بن خلف ان کو دوپہر کے وقت میں تپتی ہوئی ریت میں لٹا کر پتھروں کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیا کرتا تھا تاکہ یہ حرکات نہ کر سکے، اور رات کو جنجیروں سے باندھ کر کوڑے لگاتا، اور اگلے دن گرم زمین پر لٹا کر طرح طرح کی اذیتیں اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی تاکہ تکلیف سے بے قابو ہو کے تڑپتے تڑپتے مر جائے یا اسلام سے منہ موڑ لے۔ پیروں میں رسیوں سے باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، طرح طرح کی اذیتیں اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی جاتی، یہاں تک کہ تکلیف دینے والا تھک جاتا، اکتا جاتا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا تو کبھی کسی اور کا۔ لیکن آج وہی غلام اپنے آقا مالک یعنی امیہ بن خلف کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، اور امیہ بن خلف میدانی جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، سوچئے وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور غالب کو مظلوم کر دیا؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند ہوں گے بشرطیک تم سچے اور پکے مومن ہو۔ اس طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج جہاں دیکھیے، جس طرف دیکھیے، مسلمان خوفناک طوفانوں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے۔
मुसलमानों की आबरूओं को पामाल किया जा रहा है, तो कहीं मुसलमान गुलाम जिंदगी बसर कर रहे हैं। सोचिए आज हमारी हालत ऐसी क्यों हो गई है। किसी शायर ने क्या खूबी कहा, सोई हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, गहवारे कल्ब मोमीन में अब जज्बाए ईमान सोता है। हजरात, आज हम और तुम उंदुलुस को नहीं जानते, हालांकि ये उंदुलुस एक वक्त में मुसलमानों की हुकूमत था, शान व शौकत की शोहरत था। यहाँ तकरीबन 750 मुसलमानों की हुकूमत रही है, और आज वहाँ की हालत ये है कि एक मुसलमान भी नाम लेने को नजर नहीं आता। मुसलमानों पर तबाही इस तरह आई कि न सिर्फ मुसलमानों को बेघर किया गया, बल्कि मुसलमानों का कत्ल आम हुआ। हजारों मुसलमानों को जिंदा जमीन में दफन किया गया, हजारों मुसलमानों को जिंदा आग में जला दिया गया। मुल्क बन्ना में मुसलमानों को बेघर किया गया, मुल्क बन्ना में मुसलमानों का कत्ल आम हुआ। और इसी पर बस नहीं, बल्कि इस मुल्क बन्ना में मुसलमानों का कत्ल आम हुआ, बल्कि मुल्क बन्ना में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। हजरात, आप दूर ना जाइए, खुद अपने मुल्क को देखिए, आज हमारे साथ क्या नहीं किया जा रहा। ऐसा कौन सा मुनासिब है जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर रहे। हालांकि इस मुल्क में हमारी हुकूमत रही है, और आज हमारी हालत ये है कि हम सुकून के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते। कहीं हमें मारने की तदबीरें सोची जा रही है, तो कहीं हमें गैर मुल्की कह के बदनाम किया जा रहा है, कहीं हमें मुल्क से निकालने के मंसूबे बनाए जा रहे हैं। सोचिए हमारी हालत ऐसी क्यों हो गई है। मुसलमानों, हकीकत ये है कि हमने अल्लाह की राह छोड़ दी, उन्हें छोड़ दिया। मुसलमानों, अल्लाह ताला हम सभी को उसके ज़वाल का एहसास नसीब फरमाए। एक उलमा इकलाब ने क्या खूबी कहा, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता ना था किसी से सैले रवा हमारा। अल्लाह ताला हम सभी को अपने ज़वाल का एहसास नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।